بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس شرمگاہ کے شر سے بچا لیا جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ دو جبڑوں کے درمیان اس سے مراد زبان ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے کہ اس سے لغو کلام یا کوئی فحش گوئی وغیرہ نہ ہو، یعنی ایسی باتیں نہ ہوں جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ شر ما بین رجلیہ، اس سے مراد شرمگاہ ہے، یعنی اس کی حفاظت سے مراد زنا کرنا یا اس جیسی برائی کرنا ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا۔ تو ان دونوں ہی چیزوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، تو اب جو ان دونوں کو اپنے قبضے میں رکھے اور شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرے تو یہی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، یعنی فارغ وقت گھر میں گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب روو۔ امسک علیک لسانک، یعنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کا مطلب یہ کہ اپنی زبان کو بے فائدہ باتوں سے بند رکھو اور اپنے معاملات میں محتاط اور پرہیزگار رہو، اپنی برائیوں اور بھلائیوں پر نظر رکھو، اس سے راہ نجات تمہارے سامنے ہو جائے گی۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، یعنی تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، مطلب یہ کہ برے مجلسوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتے ہوئے اپنے ہی گھر میں رہو اور اپنے گھر سے اسی وقت نکلو جب کہ کوئی ضروری کام ہو، اس سے آدمی بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر میں رہنے سے مراد گھر میں عبادت کرنا ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں رہنے کی عادت ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی گھر میں رہنا پڑ جائے تو گھر والوں کو بھی تم اوپرے سے لگو اور تمہاری وہاں پہ گنجائش اور جگہ ہی نہ ہو، تو اس طرح گھر میں رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، تو اس رونے کی وجہ سے ایک طرف تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ بسا اوقات تو ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گناہوں پر معافی مانگنا اور رونا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ اگر گناہوں کی جگہ پر نیکیاں نہ ملیں تب بھی فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، تو کیا یہ کم فائدہ ہے؟ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ معنی تكفر اللسان أي تذل وتخضع له۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ منسلک ہے۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو کفر اللسان کا معنی ہے کہ عاجزی کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع سے عرض کرتے ہیں، یعنی زبان سے تمام اعضاء عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا۔ تو
یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر زبان صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر زبان غلط ہو جائے تو پھر پورے جسم پر اس کا اثر ہوگا، یعنی پورے کا پورا جسم اس کی زد میں آ جائے گا۔ حالانکہ دوسری حدیث میں تو تمام جسمانی نظام کا دور و مدار دل کو بتایا گیا کہ اگر دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، اور اگر دل فاسد ہو جائے تو پھر سارے اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے۔ تو اور یہاں پر زبان بتایا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اصل بادشاہ جسم کا تو دل ہی ہے، مگر اس دل کی ترجمان اور اس کی خلیفہ وہ زبان ہے۔ دل میں جو کچھ آتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے، تو دل صالح اور فاسد ہوتا ہے تو زبان بھی صالح اور فاسد ہو جاتی ہے، پھر پورا جسم اس کے تابع ہوتا ہے، اور آدمی ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، جیسے کہ کہا گیا لسان الفتى نصف و نصف فؤاد، یعنی آدمی کی زبان نصف ہے اور اس کا دل دوسرا نصف ہے، اور باقی اعضاء تو ان دونوں کے تابع ہو کر چلتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہاں پر بھی زبان کی حفاظت کا درس ملا کہ زبان حفاظت میں رہے گی تو تمام اعضاء حفاظت میں رہیں گے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال إنك لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہاں سے لے کر یعملون تک، یعنی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودی وذروة سنامی قلت بلا یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرک بملاک ذلك كله قلت بلا یا رسول اللہ فأخذ بلسانی فقال کف علیک هذا قلت یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ سَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وقد سبق شرحہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دین کی جڑ اور اس کا ستون اور اس کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا
دین کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی کوہان کی بلندی جہاد میں ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک کے رکھو۔ میں نے عرض کیا کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندے منہ گرائیں گی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کی شرح اس سے ما قبل میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے ارکان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر رکن کی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت ہے، اور پھر خاص طور پہ آگے زبان کے بارے میں فرمایا کہ زبان جو ہے اس کو روکے رکھو، یعنی زبان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ کیا ہماری زبان کے ذریعے سے جو باتیں کرتے ہیں کیا ہماری اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے۔ تو یہ عربی محاورہ ہے، یعنی یہ محاورے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو زبان کے ذریعے سے آدمی کے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، پھر آدمی جنت میں جانے کی بجائے نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کا کئی احادیث میں فرمایا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی بات کو مال کی طرح محفوظ رکھو، جب خرچ کرنا چاہو تو خوب دیکھ بھال کر، خوب سوچ سمجھ کر اسے خرچ کرو۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ، تو یہ یعنی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، تو یہ بات سے ہی معلوم نہیں دیتی کیونکہ یہ روایت ما قبل میں نہیں گزری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا تم ذکر کرو تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم نے اس کے بارے میں بیان کی تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا۔ اس میں بتایا کہ غیبت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے جس کو وہ ناپسند کرے، خواہ وہ عیب اس کے بدن کا ہو، عقل کا ہو، دین یا اخلاق، دنیا کسی بھی حساب سے، یا اس کے مال و اسباب، اولاد، بیوی، خادم، یا اس کی رفتار، اس کی گفتگو، یعنی کسی بھی طرح سے وہ عیب ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو اس کو بیان کرنا غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ نیز ان عیوب کا بیان خواہ الفاظ کے ذریعے ہو یا اشارہ کنایا سے یا کسی اور طرح سے تو تب بھی یہ حرام ہے، اور اگر کسی کے منہ کے سامنے ان باتوں کو بیان کیا جائے تو یہ اور زیادہ بے حیائی اور سنگ دلی اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور بھی اس کو گناہ ملے گا۔ تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اگر اس کو اس کی اطلاع ہو چکی ہو تو اس سے پہلے معافی مانگے، پھر اللہ سے بھی توبہ استغفار کرے، اور اگر اس کی اطلاع نہیں پہنچی تو اب اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں، صرف اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ آدمی جس کی غیبت کی ہے وہ مر چکا ہے یا دور دراز جگہ پر ہو، اطلاع کرنا مشکل ہو،
تو اب اس کے لیے بہت زیادہ استغفار کرے تو تب بھی اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته یوم النحر بمنا فی حجۃ الوداع ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن منا میں اپنے خطبے میں فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے کی تمہارے اس شہر میں۔ سنو، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ تو اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ بے شک تمہارے خون، مال، عزتیں تم پر حرام ہیں، یعنی جس طرح 10 ذو الحجہ کا دن حرمت والا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہی پورا حرمت والا ہے، تو اسی طرح مکہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ ان سب کی طرح ایک مسلمان کا خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرمت والی ہے، بلکہ انسان کی حرمت ان سے زیادہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہی تو عظمت والا ہے اور کیا ہی عظیم ہے تیری حرمت، مگر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ تو غیبت کرنے سے یا زبان کے غلط استعمال کرنے سے انسان اپنے بھائی کی حرمت کو، اپنے بھائی کی عزت جو ہے وہ خراب کرتا ہے، تو اس بے عزتی کی وجہ سے اللہ پاک اس کو سخت گناہ میں مبتلا کریں گے اور وہ جنت کے راستے سے دور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ دوسروں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیتک کذا وکذا قال بعض الروات تعنی کثیرا فقال لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت صفیہ کے بارے میں عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ہی ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، چاہے اس کے بدلے میں مجھے اتنا بال ملے۔ تو اس حدیث مبارک میں سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ قد و قامت، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کو عیب دار بتانا اور کسی کی بات یا چال ڈھال کی نقل اتارنا گناہ ہے، اور یہ سخت منع ہے۔ عام طور سے کسی کے ہکلانے یا لنگڑا کر چلنے یا توتلانے یا نظر گھمانے کی نقل اتاری جاتی ہے اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں سمجھا جاتا، تو اس کی وجہ سے سخت گناہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ گناہ ہے بھی حقوق العباد میں سے، تو جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے تو یہ گناہ معاف بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، اس میں یہ فرمایا گیا کہ انسان جو ہے جس طرح زبان کے ذریعے کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کرے، اسی طرح اشارے اور کنایا کے ذریعے بھی کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کو بری لگے، یعنی اس کا مذاق وغیرہ نہ اڑائے، نہ اس کی نقل اتارے۔ وَمَعْنَا مَزَجَتْهُ، یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ مزجتہ بمعنی پانی کے ساتھ ایسے مل جانا
کہ اس کی سخت بدبو اور قباحت سے پانی کا ذائقہ یا اس کی بو بدل جائے۔ اور یہ تشبیہ غیبت کی ممانعت میں نہایت بلیغ اور مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہمارا پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس میں امام نووی رحمہ اللہ اس آیت کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی وحی الہی میں سے ہے، کہ اللہ جل شانہ کا ہی یہ ارشاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، یعنی اس طرح سے کسی کی نقل اتارنا یا چڑھانا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں کنایا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کیونکہ غیبت کو قرآن میں بھی بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ تو اس حدیث مبارک میں غیبت کرنے والوں کی سزا کو بیان کیا کہ غیبت کرنے والوں کو اللہ پاک کس طرح سے عذاب دیں گے، اور فرمایا کہ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ کہ ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ کہ لوگوں کے سامنے دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کے وقار کو مجروح کرتے تھے، تو یہ سب باتیں چونکہ حرام تھیں اس لیے وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے حرام کیا گیا کہ وہ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو مجروح کرے یا اس کا مال ہضم کرے یا اس کو ناحق قتل کرے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں المسلموں سے حدیث بیان فرمائی تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کا معنی تو سلامتی والا ہے، تو تم دوسروں کو سلامتی دو، چاہے جائے کہ تم ہی لوگوں کے جان اور مال پر حملہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق پہچانیں، کسی انسان کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچائیں، خاص طور پہ اپنی زبان کو اس بات سے روکے رکھیں کہ ہماری زبان کے ذریعے کسی دوسرے کی آبرو ریزی ہو یا اس کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔